السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ. آج ہم اردو گرامر میں مجاز متصل کی تعریف دیکھیں گے. مجاز متصل وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مجاز متصل کہلاتا ہے. مثلاً رستم سہراب کا باپ تھا. رستم نے لاہور میں انتقال کیا. چڑیا گھر میں شیر بھی ہے. شیر کا تیور دیکھا تو سب ڈر گئے. گیہوں کی بوریاں لیے گدھا جا رہا ہے. اپنے دوست کو تم نے گدھا کیوں کہا؟ اب ہم ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں. رستم ایران کا پہلوان تھا جو زال کا بیٹا اور سہراب کا باپ تھا اور بہت بہادر آدمی دلیر آدمی کو بھی رستم کہا جاتا ہے. وہ بہادر جس کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکے. شیر ایک درندہ جانور ہے جو سب جانوروں سے زیادہ بہادر اور خوفناک ہوتا ہے اور چڑیا گھر میں آپ اکثر شیر دیکھتے ہیں اور شیر کو پسند بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. اور بہادر آدمی نڈر انسان رعب و دبدبہ رکھنے والا انسان بھی شیر کہلاتا ہے اور لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں. گدھا مضبوط جفاکش بار بردار چوپایا ہے. بار بردار یعنی جو وزن اٹھاتا ہے. چوپایا یعنی 4 ٹانگوں والا جانور. تو یہ مضبوط ہوتا ہے جفاکش ہے اور زیادہ سے زیادہ وزن اٹھانے میں ماہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ بے وقوف آدمی جاہل اور کندانہ تراش انسان کو بھی گدھا کہا جاتا ہے. تو ہاتھ جسم کا ایک جز جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا مطلب قدرت و امکان یعنی مجازی معنی. جیسے یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے وہاں تک اس کی پہنچ یا رسائی ممکن نہیں ہے. اسی طرح چشم آنکھ کو کہتے ہیں. اس کے حقیقی معنی ہے آنکھ اور مجازی معنی ہے توجہ. جیسے ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں یا ہم آپ کی چشم عنایت کے منتظر ہیں. گلاس ایک برتن کا نام ہے جو کہ حقیقت میں گلاس کہلاتا ہے. اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ وہ ایک برتن ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے. اور مجازی معنی پانی. جیسے ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے تو گلاس سے کسی کو سروکار نہیں ہوتا بلکہ گلاس میں موجود پانی پینے کے تمنائی لوگ ایک گلاس مانگتے ہیں کہ ایک گلاس پانی ہمیں بھی دے دیجیے. تو کلمات کا یہ استعمال مجاز متصل ہے. مذکورہ بالا لفظوں میں ہر لفظ کے 2 معنی درج ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا. رفتہ رفتہ لوگ اسے دوسری معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے. لفظ جب پہلے معنوں میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے اور جب دوسرے معنوں میں استعمال ہو تو مجاز ہے. پروفیسر سے ملیے. یہاں MA کے طالب علم کو پروفیسر کہنا مستقبل کی امید کے تعلق سے ہے. اسی طرح تحصیلدار صاحب کو لوگ کہتے ہیں تحصیلدار آئے تھے. چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو ریٹائرڈ تحصیلدار کی آمد کی خبر دیتے ہوئے بھی
یہ جملہ عام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ماضی میں جو تحصیلدار تھے وہ آئے تھے۔ مجاز متصل کی استعمال کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جز کہہ کر کل مراد لینا۔ مثلاً یہ کہیں کہ زندگی 2 دن کی ہے۔ زندگی کو فانی سمجھتے ہوئے 2 دن کی کہا۔ زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے، 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسے 2 دن کی زندگی کہا، گویا جز کہہ کر کل مراد لیا۔ نمبر 2، کل کہہ کر جز مراد لینا۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹے چھری رکھ دو، کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ ہاتھ تو نہیں کٹتا، البتہ ہاتھ کے کسی حصے پر زخم لگ سکتا ہے، گویا کل کہہ کر جز مراد لیا۔ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے دنیا کا کچھ حصہ دیکھا ہے۔ نمبر 3، سبب بول کر نتیجہ مراد لینا۔ مثال کے طور پر کہیں کہ بادل خوب برسا، یہاں بادل سبب ہے، اس کا نتیجہ بارش ہے، کیونکہ بادل نہیں برستا بلکہ بارش ہوتی ہے۔ گویا بادل کہہ کر بارش مراد لی، یعنی سبب کہہ کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لیا۔ نمبر 4، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ مثلاً یہ کہیں کہ آگ جل رہی ہے، حالانکہ آگ نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے، یہاں آگ مسبب ہے اور لکڑی سبب۔ گویا ذکر ہم نے آگ یعنی مسبب کا کیا اور مراد لکڑی یعنی سبب تھی۔ تو یہ مجاز متصل کی صورتیں ہیں، اور یہ تمام مثالیں مجاز متصل کی تعریف کو واضح کرتی ہیں۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں گرامر کے اہم نکات اور تعریفیں یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔